کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کرنے کی جگہ وہی پیسے جن پیسوں سے ہم قربانی کرتے ہیں وہ پیسے اگر ہم کسی غریب کو دے دیں، ان کی مدد کر لیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی یتیم بچے یا بچی کو دے دیں، یا کسی غریب کی ہم اس سے مدد کر لیں، اس کو راشن دلوا دیں، کپڑے دلوا دیں، یا اس کی ضرورت کی کوئی چیز اس کو دلوا دیں، سلائی کی جو مشین ہوتی ہے وہ کسی بیوہ خاتون کو دلا دیں، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں لاکھ دو لاکھ روپے ہم اس پہ لگا دیتے ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ دو لاکھ روپے ہم کسی غریب کو دے دیں اور اس کی مدد کریں۔ تو گزشتہ سال ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جب مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے کہا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، اگر آپ نے قربانی چھوڑ دی یا میں نے قربانی چھوڑ دی تو کیا یہی 1 لاکھ روپے ہم کسی غریب کو دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ پورا سال تو ہمیں غریب یاد ہی نہیں رہتا۔ جب ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہے 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں تب ہمیں غریب یاد نہیں آتا کہ یار 8 لاکھ روپے شادی پہ لگا رہے ہیں، یہی پیسے اگر ہم کسی غریب کو دے دیں اس کا تو کم سے کم گھر بن جائے گا۔ 8 لاکھ میں تو وہ اپنا گھر بنا لے گا، اپنے لیے کوئی پلاٹ خرید لے گا۔ اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا، اس وقت تو ہم لاکھوں روپے شادی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اور جب ہم ہنی مون منانے کے لیے ملیشیا، تائی لینڈ اور کن کن ممالک ترکی ہم جاتے ہیں، وہاں جب ہم 4-5 لاکھ روپے لگاتے ہیں تو اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا کہ یہی پیسے ہم کسی غریب کی جیب میں ڈال دیں، ان پیسوں سے ہم کسی غریب کو راشن دلا دیں، ان پیسوں سے ہم کسی غریب کا گھر بنا دیں، کسی غریب کا چھت جو بارش کی وجہ سے ٹپکتا ہے اس کے اوپر چادریں ڈال دیں، اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا۔ غریب اگر ہمیں یاد آتا ہے جب اللہ کا حکم ہم پر لازم ہو جاتا ہے تب ہمیں غریب یاد آتا ہے۔ یہ غریب کی مدد نہیں، یہ قربانی کے عمل سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگوں نے ہمارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شبہات، یہ اس طرح کی وسوسے لوگ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان قربانی کا یہ عمل چھوڑ دیں۔ اور میرا خیال یہ ہے، میری اپنی ذاتی معلومات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جتنی قربانی ہوتی ہے شاید پوری دنیا میں اتنی قربانی نہ ہوتی ہوگی۔ یہاں کے لوگوں کے اندر اللہ نے قربانی کا ایک جذبہ رکھا ہے۔ ہاں، آپ غریب کی یوں مدد کر سکتے ہیں کہ مثال اگر آپ 2 لاکھ روپے کا جانور خریدنا چاہتے ہیں، آپ 80,000 روپے کے جانور خرید لیں، باقی جو 1,20,000 روپے بچ گئے وہ کسی غریب کو دے دیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ 1,20,000 روپے پھر ہم کسی غریب کو دیں گے۔ وہ تو ہم کہیں گے بس قربانی جو ہم نے کرنی تھی کر لی، اب باقی تو میری ضروریات ہے، میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم بچوں کو دلانی ہے، میں نے گاڑی خریدنی ہے جو میری ضرورت ہے، گھر میں فریج نہیں وہ ضرورت ہے، وہ گھر کے اندر کام کاج کرنا ہے وہ میری ضرورت ہے، وہ میں نے کرنا ہے۔ تو جب غریب کی مدد کی باری آتی ہے پھر ہمیں یاد غریب نہیں آتا ہے، پھر ہمیں اپنی شادیاں یاد ہوتی ہے، پھر ہمیں اپنی ہنی مون یاد ہوتی ہے، اپنا گھومنا پھرنا یاد ہوتا ہے، پھر ہمیں ہزاروں روپے کے جوڑے یاد آتے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑیاں یاد آتی ہیں۔ جو آدمی 20 لاکھ روپے کی گاڑی لیتا ہے 10 لاکھ کی گاڑی بھی تو لے سکتا ہے، کام تو 10 لاکھ کی گاڑی سے بھی چل سکتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں 45 50 لاکھ کی گاڑیاں خرید لیتے ہیں، گاڑی تو 20 لاکھ کی بہترین گاڑی مل جائے گی، بہترین گاڑی، آپ کراچی سے پشاور گلگت تک اس میں سفر کر سکتے ہیں، آرام دہ سفر ہوگا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا۔ غریب تب ہمیں یاد آتا ہے جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ہم اللہ کے حکم پر چھری جو ہے وہ پھیرنے لگتے ہیں۔ اپنی خواہشات پر ہم کبھی چھرا نہیں چلائیں گے۔ چھرا اگر ہمارا چلے گا وہ کس پہ چلے گا؟ اللہ کے حکم کے اوپر چلے گا کہ ہم قربانی والا عمل چھوڑ دیں، اور قربانی کے عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے اور اس طریقے سے قربانی کے عمل سے بھی ہم بچ جائیں گے۔